میرے عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں کو میں نے پچھلے کلاس میں جو پڑھایا تھا وہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے محنت کی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے ہی کنٹینیو بنے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو سکھاتا رہوں گا۔ دیکھیے دوستو، جب آپ کے اندر سیکھنے کی للکار ہوتی ہے، پڑھنے کی للکار ہوتی ہے، محنت اور کرنے کی جذبات پیدا ہوتی ہے، تو مجھے بھی پڑھانے اور سکھانے کی جذبات پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کے استاد محترم بھی آپ کو دل سے دعائیں دیں گے اور آپ کو پوری اچھی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیز پیارے بچوں، آپ سے سب سے پہلے میں کچھ خاص باتیں یہ کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جوڑیے، تاکہ زیادہ بچے جب سیکھیں گے ساتھ میں تو مجھے بھی سکھانے کی اور بھی دل چاہے گا اور میں بھی کوشش کروں گا۔ لیکن ابھی تک آپ نے نہ کوئی ویڈیو کو شیئر کیا، نہ کمنٹ لکھا، مجھے بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسا نہ کیجئے، میرے محنت کو آپ ضائع ہونے دے رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ محنت کیجئے اور آپ سپورٹ کیجئے۔ آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کلاس لانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کو فیس دے کر کے سیکھنے کو ملتا ہے، جو چیز آپ کو مار کھا کر سیکھنے کو ملتا ہے، میں آپ کو بغیر پٹائی کے، بغیر مار کے، بغیر فیس کے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ محبت سے سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سیکھنا تیار ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کے اندر وہ جنون پیدا نہیں ہوتا؟ کیا آپ وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، میرے پیارے عزیز طلباء، آپ خاص کر یہ خیال رکھیے کہ استاد محترم کیا چیز ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہے، وہ کیا سکھاتے ہیں اور ہمیں کیا سیکھنی چاہیے۔ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کن کن چیزوں کو جاننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ تو ابھی میں آپ کو کچھ باتیں اس کے اوپر باتیں کر کے پھر آگے آپ کی کلاس کو انشاءاللہ آج سے ریگولر اور کنٹینیو آپ کو کوشش کروں گا سکھانے کی، بتانے کی، جب آپ کنٹینیو رہیں گے تب۔ جب آپ کنٹینیو بنے رہیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کلاسز دیتا رہوں گا، اور لائیو کلاس بھی انشاءاللہ بہت جلد از جلد آپ لوگوں کو شروع کرانے ہی والے ہیں۔ جب آپ کی محنت میرے لیے ہوگی، یعنی میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، جو بچے نہیں سیکھ پا رہے ہیں، جو بچے نہیں جان پا رہے ہیں، ان تک پہنچائیے، تاکہ میں آپ کو عربی، اردو اور بھی دین کی جتنی بھی تعلیم ہے، دینی تعلیم، میں آپ کو دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو وہ ٹرک بتا دوں گا، وہ آسانی بتا دوں گا کہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو بآسانی یاد ہو جائے گا۔ اور اردو پڑھنا آج کے دور میں بہت ہی مشکل اور ٹف ہو گیا ہے، بہت ہی دقت ہو رہی ہے۔ نہیں، اردو بہت آسان لینگویج ہے۔ اردو کو پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، اور بہت ہی آسان ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے، یہ سیکھتے سیکھتے سب سیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ کو وہ ساری چیز بتاؤں گا جو آپ بالکل بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کبھی سیکھا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بھی آپ کو میں سکھاؤں گا۔
تو چلیے اسلام کی بنیاد ہم نے کتنی چیز بتایا تھا، چلیے آج ساتھ میں بولتے ہیں، ساتھ میں سیکھتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد میں کتنی بتایا تھا؟ 5۔ اسلام کی بنیاد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانا۔ تو ایمان لانے سے مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مراد کیا ہے؟ تو کلمہ پڑھنا، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھنا اور اس کا ترجمہ کو جاننا، اس کے مطلب کو جاننا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کو یقین ہونی چاہیے، یہ آپ کو وشواس ہونی چاہیے، یہ آپ کو پورے 100% آپ کو یقین اور وشواس کے ساتھ اس پہ رہنا چاہیے، تب جا کر کے آپ پوری طریقے سے مسلمان ہیں۔ مسلمان بننے کے بعد آپ پہ ہوتا نماز فرض، آپ پہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا فرض، آپ پہ ہوتا ہے روزہ رکھنا فرض، آپ پہ ہوتا ہے حج کرنا فرض۔ تو بتائیے اب اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد بچ گیا ہے 4 چیز۔ تو پہلا کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کے اوپر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ پانچواں کیا ہے؟ حج۔ تو یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو اب آئیے اپنے کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا کلاس آپ کا شروع ہوتا ہے نماز۔ اسلام کے اوپر تو کلاس چل چکی ہے، تھوڑا سی بتا دیا میں نے، اب چلتی ہے نماز کے اوپر۔ تو نماز پڑھنے کے لیے دیکھیے ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے، ایک نیم ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے، اس کو اپنانا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ آگے قدم کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے کیا آپ کو معلوم تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہے نا؟ کوئی بات نہیں، سیکھ لیں گے، ساتھ میں سیکھیں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ نماز کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے نماز سے باہر 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نماز کے اندر بات نہیں کر رہا ہوں، نماز سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب خاص خیال رکھیے گا کہ جس کو شرائط نماز کہتے ہیں، جس کو شرائط نماز کیسے کہتے ہیں، جس کا کرنا شرط ہے، جس کا کرنا شرط ہے۔ دیکھیے شرائط نماز اور اندرونی نماز، یعنی یہ 14 ہوتے ہیں جس کو فرائض نماز کا نام بھی بتایا گیا ہے، جس کو ارکان نماز کا نام بھی کہا گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو نماز کے اندر اور باہر کل ملا کر کے 14 فرائض ہوتے ہیں، جس کو نماز سے باہر جس کا نام ہے وہ ہے شرائط نماز، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے یہ جان لیجیے شرط کیا ہوتا ہے۔ جیسے شرائط، شرط، تو شرط جو ہے واحد لفظ ہے اور شرائط جو ہے یہ جمع لفظ ہے۔ شرط جو ہے یہ سنگولر ہے اور شرائط پلورل ہے۔ شرط جو ہے ایک وچن ہے اور شرائط جو ہے بہو وچن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے آپ کو اردو ٹو ہندی، ہندی ٹو انگلش، یعنی آپ کو میں نے سب میں بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تاکہ آپ اس کو جان سکیں۔ تو شرط کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ اسکول جاتے ہیں تو اسکول سے پہلے کیا ہے؟ یونیفارم کا ہونا، بک کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اسکول انٹری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ جان لیجئے نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو اسی طریقے سے 7 چیزوں سے آپ کو بالکل کیا کہتے ہیں پورا کر کے آنا ہوگا، اس کے بغیر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو آپ کو اس کا بدلہ پتہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ثواب کی جگہ مجھے گناہ ملے؟ نہیں چاہتے ہیں نا؟ تو پھر آپ کو اس پہ عمل کرنی چاہیے، اس کو فالو کرنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز سے باہر، یہ میرے ساتھ بولیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ابھی یاد ہو جائے، میرے ساتھ بولیے۔ آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ٹائم نکال کر کے بیٹھیے اور ویڈیو کو صحیح سے دیکھیے اور صحیح سے لکھیے، صحیح سے سمجھیے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ مجھے یہاں پر سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب بتائیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز سے پہلے 7 چیز کیا ہے؟ شرط ہے۔ نمبر ایک بدن کا پاک ہونا، نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ دیکھیے نمبر 1 بدن کا پاک ہونا،
آپ کا جسم اگر ناپاک ہے، گندا ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پاک ہونا فرض ہے نماز سے پہلے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم پر جو کپڑا پہنتے ہیں، جو بھی کپڑا پہنے ہوئے ہوں وہ آپ کا پاک و صاف ہونی چاہیے، تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آپ اچھے سے اچھے لباس نہیں پہن سکتے ہیں۔ جو ہر چیز دینے کے قادر ہیں وہی ہر چیز دیتے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے، گندے کپڑے، آپ ناپاک کپڑے پہن کے آنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا دل چاہتا ہے؟ بالکل نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ جانیے، تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، بالکل پاک صاف ہو جانا، دل سے اطمینان ہو جانا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، سطر کا چھپانا۔ نمبر 3، سطر کا چھپانا، یعنی جسم کو چھپانا فرض عین کہا گیا ہے۔ میں بتاؤں گا کتنا چھپانا فرض عین ہے۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 6، نماز کی نیت کرنا۔ اور نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ یہ آپ کا جو ہے شرائط نماز میں سے آ گیا۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں جو ہے آپ کے شرائط نماز میں سے ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور نماز کی نیت کرنا۔ بار بار بولنے سے میرا یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ساتھ میں بولیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ تو کیا کیا ہے؟ نمبر 1 پہ کیا تھا؟ بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ دیکھیے، نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت جیسی ویسی برکت ہوگی۔ تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، تب تو نماز صحیح ہوگی، سمجھ گئے نا؟ ورنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نیت کہیں اور ہے، مطلب نیت کچھ اور دل میں ہے، ارادہ کچھ اور کیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ میں نماز کے اندر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو بالکل 100% یقین کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر آپ کا ٹائم لوں، زیادہ دیر آپ کو بیٹھاؤں، زیادہ دیر تک آپ کو پریشان کروں، یہ آپ کو تو برا لگتا ہوگا شاید، میرے لیے تو یہ برا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی باتیں جاننا، اسلام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، سب سے پہلے آپ لوگوں کا یہی سوال ہوگا کہ آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے کیا کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں پوچھ ہوگی۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ اور پوچھ ہوگی۔ اسی لیے نماز کو صحیح کیجیے، نماز کو درست کیجیے، نماز کے لیے جو ہے ہر وقت ٹائم نکالیے، نماز کو نہ چھوڑیے، نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ نماز کے لیے آپ جو ہے جب بھی اذان ہو اپنا سمے نماز کے لیے دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ میں انہی باتوں پہ اپنا ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔